ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور اس وقت ہم آپ کو اس خبر سے بھی آگاہ کریں اور شاید آپ کو پتہ چل ہی گیا ہو کیونکہ اب تو نیوز چینل سے پہلے سوشل میڈیا پہ خبریں بریک ہو جایا کرتی ہیں. تنویر جمال پاکستان کا ایک بڑا نام, ایک چارمنگ ایکٹر جو اپیرنس وائز بھی بڑے اچھے تھے اور ایکٹنگ کے حوالے سے بھی ان کو بڑا سراہا جاتا تھا. اب وہ ہم میں نہیں رہے ہیں اور تنویر جمال صاحب سے میری ملاقات پی ٹی وی میں ہوئی اور کافی ہیپی گو لکی مجھے تو لگے جتنی بار بھی ملاقات ہوئی, اور جس طرح سے وہ زندگی کے بارے میں اور کام کے بارے میں اور انرجی جو ان کی بھرپور ہوا کرتی تھی وہ بڑی دیدنی تھی. اور بڑا ہی مجھے بہت حیرت ہوئی اور دھچکا لگا کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھے اور شاید جو اور لوگ ان سے کنیکٹڈ تھے یا قریب تھے ان کو تو ان کی صحت کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا, لیکن عوام الناس کی اگر بات کی جائے تو کل یہ ایک طرح کا بلو تھا. یہ خبر نہیں تھی, یہ بلو تھا اور بڑی ہی بہت ہی افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طرح آپ کو سرو کیا ہے, اگر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کر آئے ہیں, اگر انہوں نے ٹی وی پہ کبھی کوئی وہ بات کہی ہے جو آپ کے دل کو لگی ہے, جس نے آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو چھوٹی تبدیلی بھی لے کر آئے ہیں, تو دے ڈیزرو کہ ہم, اور ویسے بھی پاکستان کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے یہ تمام انٹلیکچوئلز یا تمام آرٹسٹ پاکستان کے ایمبیسڈرز کی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. ان کے ذریعے سے آپ کے ملک کی شناخت ہوتی ہے, ہم سب کے کلچر کی شناخت ہوتی ہے. سو یہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں, ویسے تو کوئی بھی مسلمان دنیا سے جائے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن خصوصی طور پہ ایک ایج یہ مل جاتا ہے ایکٹر کو یا آرٹسٹ کو کہ ان کو لوگ جانتے ہیں, بہت سارے لوگ جانتے ہیں. میں جانتی ہوں, آپ جانتے ہیں, اور ڈھیروں لوگ جانتے ہیں. ینگر جنریشن میں بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے, ہم سے بڑے جو ہیں ان کی جنریشن میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں. سو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان یہی ہے کہ ہماری جو ایک زندگی ہمیشہ کی شروع ہوگی وہ اس دنیا کے بعد ہوگی. یہ تو ایک مخصوص ٹائم ہے جو ہم گزار رہے ہیں, اس کے بعد ایک عالم ہوگا اور اس کے بعد پھر ہماری زندگی وہ شروع ہوگی. تو اب سے جو انسان اپنی اس جرنی پر جاتا ہے اس کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بہت ضروری ہے, تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ویسے پہلے بھی لوگ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اب کیونکہ یہ اپنے فائنل جرنی پر نکل چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان پر رحم کرے, اور اس دنیا کے بعد کی جو رحمتیں ہوتی ہیں, جو آزمائشیں ہوتی ہیں یا جو پریشانیاں ہو سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بہترین طریقے سے ان کے لیے بنا دیں. سو اس وقت ہمارے ساتھ ہم بات کریں گے شمون عباسی صاحب سے. ہم نے ویسے کافی لوگوں سے بات کی, لیکن اوبویسلی سب کے روٹین اور آج کل جس طرح برسات ہے اور باقی تمام چیزیں ہیں, تو کچھ لوگوں نے آج ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی. تو اس وقت ہمارے ساتھ شمون عباسی موجود ہیں جو کہ ایکٹر ہیں, آپ سب انہیں جانتے ہیں, اور ان کا تعلق رہا ہے تنویر جمال صاحب سے بھی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. اور میں آپ سے سوال بھی کرنا چاہوں گی ساتھ میں. شمون صاحب کے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر آئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا تنویر جمال صاحب کو کینسر تھا, اور بڑا ایک یہ پریشانی کی بات ہوئی. اور ظاہر ہے اس موقع پہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے ایکسپریس کریں گے, آپ اپنا ریلیشن شپ ان سے کیسے ایکسپریس کریں گے, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے, ہمیشہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب کوئی اپنی زندگی کے آخری حصے تک یا اس عمر تک پہنچتا ہے, ہمارے ہاں گمنامی ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ہاں ہی ہے کہ گمنامی کی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں اور اچانک پھر کوئی خبر آ جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنویر صاحب کی خبر سن کے یقیناً جتنی بھی ہماری انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے بہت افسردہ ہیں آج کے دن. اور ظاہر ہے شاید سوشل میڈیا پہ یہ بات نہ ہو, لیکن اندرونی طور پہ جو قریبی لوگ تھے انڈسٹری کے وہ خیر خیریت ضرور لے رہے تھے, ان سے بات چیت بھی ہو رہی تھی اور امید یہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. بہرحال ایک لاس ہے, یقیناً اللہ کو جان واپس دینی ہے, سب نے دینی ہے. اور جہاں تک بات یہ رہی کہ جی لوگ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں ایک خاص ایج میں آ کے, تو یہ تو المیہ آج سے ہے نہیں. یہ تو بڑے بڑے ناموں کو, یعنی اداکاروں کو چھوڑیے, مطلب مادر ملت کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہسٹری اگر ہم دیکھیں جا کے تو بات یہی ہے کہ بس ایک نظام ہے, اور جس سپیڈ سے اب ظاہر زندگی چل رہی ہے, جس قسم کی لائف اب ہو گئی ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا پہ 2 دن سے زیادہ کسی بھی چیز کا اٹینشن سپین نہیں رہتی. تو بس اللہ تعالیٰ دعا ہی کر سکتے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کو
یہ جو آخرت کا سفر ہے بس وہ آسان فرمائے. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو ظاہر ہے ہمیں بڑی مشکلات اس طرح کی دیکھنی پڑتی ہیں اور اس طرح کے واقعات بھی بڑے دل سوز ہوتے ہیں جن سے انسان سیکھتا بھی ہے اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو روزانہ ہر لمحے کوشش یہ کریں کہ ایسے گزاریں کہ وہ آخری لمحہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ دیں, کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنیں. آمین سم آمین. بہت شکریہ شمول عباسی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا, اور آبویسلی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے بینگ میڈیا فریٹرنٹی کہ ہم جو ہمارے وہ لوگ جنہوں نے بہت نام بنایا, جنہوں نے دروازے نئے لوگوں کے لیے کھولے, جب وہ چلے جائیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے حوالے سے ایک اگر چھوٹا سا ہی کوئی بات کر سکیں, کوئی اچھی چیز کہہ سکیں, ان کے فینس کو ان کے بارے میں بتا سکیں, تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ داری ہے ہم سب کی. اب اسی طرح آرٹس کاؤنسل کی گورننگ باڈی کے ممبر ہیں کاشف گرامی, اور وہاں پہ اور بھی چیزوں کو لک آفٹر کرتے ہیں. بہت پرانا آرٹس کاؤنسل کا ان کا ساتھ ہے اور گرامی فیملی سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اس کی خیر اپنی ایک پورا انٹروڈکشن ہے جو اس وقت خیر میں اس طرح سے نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں گی. ان کا تعلق رہا ہے تنویر جمال صاحب کے ساتھ, انہوں نے وقت گزارا ہے, تو ان سے ویسے تو میری خواہش تھی اور گزارش تھی کہ وہ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کرتے, لیکن ان کی کچھ ایسی مصروفیت ہے کہ وہ صبح میں ہمیں جوائن نہیں کر پائے. مگر ان کی جو فیلنگ ہے تنویر جمال صاحب کے حوالے سے وہ انہوں نے ہم سے شیئر کی ہے. آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تنویر جمال صاحب ہم میں نہیں رہے. تنویر جمال صاحب جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ بہت شاندار اداکار اور ہدایت کار تو تھے ہی تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان تھے. میرا تنویر جمال صاحب کے ساتھ جو دوستی کا تعلق شروع ہوا, عمروں میں تو ہمارے بہت فرق تھا, وہ 2016 میں شروع ہوا جب ہم نے ایک کمپنی میں ساتھ کام کرنا شروع کیا, اور تقریباً 3 سال تک ہمارا یہ ساتھ رہا. ہمارا دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا ہمارا ساتھ ہی ہوتا تھا. ہم ساتھ ایک ہی گاڑی بھی شیئر کرتے تھے کبھی کبھی ضرورت ہوتی تھی. بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ اپنی کینسر جیسے موذی مرض کا جو ہے مقابلہ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تنویر صاحب جو ہے وہ بہترین ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ نفیس انسان تھے, اور نفیس انسان بھی ایسے کہ بہت خیال کرتے تھے اپنے دوستوں کا, اور دوستوں کے دوست تھے, کیونکہ ان کی کوئی فیملی پاکستان میں امیجیٹ فیملی تھی ہی نہیں. وہ جاپان میں ان کی فیملی ہوتی ہے, اور ابھی بھی وہ آخری ٹائم پہ جب مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تو جس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں, یہیں میں تنویر صاحب کو لے کر آیا تھا. یہاں بہت خوش ہوئے تھے وہ آ کے میرے پاس, اور انہوں نے یہاں لوگوں کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائی تھیں, لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے تصویریں بھی کھنچوائی تھیں. بہت خوش ہوئے یہاں پر لوگوں سے مل کے, اور فینس ظاہر ان کو پہچانتے تھے, لیکن صحت ان کی بہت کمزور ہو گئی تھی کیونکہ وہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر تھے, اور انتقال ان کا جاپان میں ہوا. وہ جاپان چلے گئے تھے ابھی کچھ دن پہلے, اور تدفین بھی ان کی جاپان میں ہی ہے, اور ان کی فیملی جو ہے جاپان میں ہی ہے. ان کا بیٹا, 2 بیٹیاں, ان کی مسز. تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ایک بڑا نقصان ہے ایک بہت اچھے اور ایک بہت ہی سیزنڈ ایکٹر کا. بالکل آمین سب آمین. اور جاپان میں خیر ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی ہے. میں چائنا سے اس کو کنیکٹ کر رہی تھی. بہرحال تو یہ کچھ اور اسی طرح کے تاثرات تمام لوگوں کے ہیں. بہت افسوس ہوا, اور جس طرح سوشل میڈیا پہ ان کی کل تصویریں وائرل ہو رہی تھیں, کلپس وائرل ہو رہی تھیں, تو ظاہر ہے ہم یاد تو کرتے ہیں, ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے, لیکن دعاؤں کی اس وقت ان کو بہت ضرورت ہے, اور ہمارا اور ان کا کنیکشن اس وقت یوں ہی قائم رہے گا اگر دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ویسے بھی جب ہم اپنے بزرگوں کو, پیاروں کو بخشتے ہیں, جب ان کے لیے کوئی نذرانہ ایسا بھیجتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, تو ہم تمام مسلمین مسلمات کو, جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ کے اور اہل بیت کو اور تمام مسلمین مسلمات کو, مومنین مومنات کو کہتے ہیں, تو اس میں تمام لوگ آتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی اگر دعا کر دیں تو اور اچھا ہو جائے گا. ایک بریک یہاں آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ آج ایسٹرالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے. وہ کیا ہے آپ کو پتہ چلے گا آفٹر دا بریک.